آج کی تراویح تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے ثلث کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اس میں جنگ بدر اور جنگ احد دونوں کا ذکر ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے پاس مناسب بنیادی ہتھیار تک نہ تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کی تھی اور وہ پوری طرح مسلح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور یوں ان کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ جنگ بہت سی آنے والی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ جنگ بدر میں شکست کے بعد مکہ کے مشرکین نے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی اور احد کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی۔ اس جنگ میں فتح ہوتے ہوتے مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کیونکہ فوج کے ایک حصے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور حکم کے خلاف عمل کر کے بھاگے ہوئے دشمن کا مال لوٹنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی اس حرکت کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، یہاں تک کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر زخم بھی آئے۔ منافقین نے بھی مسلمانوں سے فریب کیا اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ ارشاد ہوا ہے، کم فہم لوگ قرآن سے من مانے مطالب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ غیر مذہب والوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ آیت نمبر 42 سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں پرورش پا رہی تھیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام اعتکاف میں ہوتی تو ان کے پاس بے موسم کے پھل اللہ پاک کی قدرت سے آتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جس کی تصدیق خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے ہی میں بات کر کے کی تھی۔ پھر ان کے معجزات کا بھی ذکر ہے، لیکن عیسائی اپنے اس عقیدے پر بضد ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی۔ یہودیوں کی طرح عیسائی بھی اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیوں کے درمیان مباہلہ کی ایک شرط رکھی گئی کہ دونوں فریق اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، جو جھوٹا ہوا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لیکن عیسائی اس پر قائم نہ رہے اور مباہلے میں شرکت نہ کی۔ اللہ جھوٹی قسمیں کھانے کی سخت ممانعت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو بندے کے لیے آزمائش قرار دیا ہے اور بخل سے منع فرمایا ہے۔ مال اور اولاد نجات کا ذریعہ نہیں ہیں، نجات تقوی اور پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے۔ مومن قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور عاجزی سے اللہ کے حضور دعائیں مانگتا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کا معاوضہ نہیں لیتا۔ مومن کے نیک اعمال کا صلہ اس کے رب کے پاس ہے۔ تاکید فرمائی گئی ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو میدان میں ثابت قدم رہو اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہو۔